السلام علیکم ناظرین، گلگت بلتستان ڈائری کی اس خصوصی بیٹھک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی شیر۔ آج ہمارے ساتھ شرکائے گفتگو ہوں گے معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات گلگت بلتستان ایمان شاہ صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایمان شاہ صاحب کے ساتھ موجود ہیں ہمارے سینئر جرنلسٹ و تجزیہ کار عاقل حسین باقری صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ شاہ جی، مختصراً ہم اور جامع ہم گفتگو کریں گے۔ حالیہ دنوں میں وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان نے ایک شارٹ نوٹس پہ مائن اینڈ منرلز پہ ایک پریس کانفرنس کا انعقاد کروایا۔ سمجھ سے بالا تر تھوڑی سی بات یہ ہے کہ ان کی جانب سے، حکومتی بینچ کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ مائن اینڈ منرلز کی وفاق کی جانب سے ابھی تک جو مسودہ ہے، جو ریفارمز ہے، وہ انہیں موصول نہیں ہوئے۔ تو کیا یہ ضروری تھا کہ وہ موصول ہونے سے پہلے ایک پریس کانفرنس کی جائے؟ ممکنہ طور پہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ ریفارمز ملتے اور وہ عین عوامی خواہشات کے مطابق ہوتا، تو یہ پریس کانفرنس آپ کے لیے زیادہ بہتر نہ ہوتی کہ آپ عوام کو بھرپور انداز سے آگاہی بھی فراہم کرتے؟ علی شیر، بہت شکریہ۔ ایک تو آپ کے چینل کا بھی آپ نے ہمیں مدعو کیا۔ ایک میں چیز اس میں کلیئر کر دوں کہ گلگت بلتستان کے عوام 20 لاکھ کے قریب ہماری آبادی ہے، اور 24 حلقوں سے ہمارے جو ہے نا وہ منتخب نمائندے منتخب ہو کے ایوان میں آتے ہیں، اور اس کے بعد پھر خواتین اور ٹیکنوکریٹس ملا کے 33 کا ہمارا ایوان ہے۔ وہ مل کے ایک چیف ایگزیکٹو یا چیف منسٹر کا انتخاب کرتے ہیں، اور وہ چیف منسٹر اپنی کیبنٹ بناتا ہے۔ وہ کیبنٹ گلگت بلتستان کے جتنے بھی ایشوز ہوتے ہیں اس پہ 5 سال تک جو اس کو مینڈیٹ ہے اس کے تحت آگے بڑھتے ہیں۔ اس کا ایک طریقہ کار موجود ہے۔ اس کو کنفیوز کر دینا کہ جی وفاق نے کوئی ڈرافٹ بھیجا ہے، یا کہیں اوپر سے کوئی خلا سے کوئی ڈرافٹ آیا ہے، یا کسی نے کوئی ڈرافٹ کہیں پہ پھینک دیا ہے، یہ میرے خیال میں زیادتی والی بات ہے۔ ایک تو یہ اس کو ہم بار بار نا ہم ذہنی طور پہ ہمیں پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس میں سے ہم کیڑے نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک تو اس کو اس طرح اس انویسٹمنٹ کو کنفیوز کیا جا رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی ہمارے دریا، ہمارے پہاڑ اور ہماری زمینیں وہ کسی خاص مشین کے ذریعے کاٹ کے کسی گاڑی پہ لوڈ کریں گے اور لے جا کے کہیں پہ اس کی پیوند کاری کریں گے، اور پہاڑ وہاں پہ کہتا کلامی کی معافی چاہتا ہوں، اس طرف ہم آتے ہیں۔ آپ کو جو مسودہ ہے وہ آپ کو موصول ہو چکا ہے؟ میں وہی بات کر رہا ہوں۔ مسودہ کہیں سے موصول نہیں ہونا۔ صوبائی حکومت کا اپنا مسودہ ہے۔ 2012 کا مائنز اینڈ منرلز ایکٹ ہے۔ اس سے پہلے مائنز اینڈ منرلز کا جو بھی قانون لاگو تھا اس میں یہی ہوتا تھا کہ جی کوئی بھی جا کے مینولی لیز اپلائی کرتا تھا، جس علاقے کا بھی لیز اپلائی کرتا تھا کسی سے پوچھا نہیں جاتا تھا، اور وہ لیز جو ہے نا اس کو مل جاتا تھا۔ وہ جا کے انفارم کرتا تھا اس علاقے کے، اس گاؤں والوں کو، اس علاقے والوں کو کہ جی میں یہ لیز لے کے آیا ہوں، اب بتائیں میں نے یہاں سے ماربل اٹھانا، میں نے فلاں اٹھانا ہے، کیا کرنا۔ یعنی کہ 2012 کا ایکٹ ابھی موجود ہے، 2025 جو ایکٹ ادر صوبوں کو دیا گیا وہ ابھی نہیں ہے۔ میں اس کو کلیئر کرتا ہوں۔ 2012 تک یہ پریکٹس اپلائی ہوتی رہی۔ 2012 کے ایکٹ میں اس کو مینڈیٹری رکھا گیا کہ کسی نے اگر لیز لینی ہے وہ جا کے اس علاقے میں اس پبلک سے مشاورت ہو ایٹ لیسٹ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اب جو آپ یہ چیزیں بتا رہے ہیں نا کہ یہ ہمیں کوئی فیڈرل نے کوئی ڈرافٹ بھیجا ہے اور ہم اس کو لے کے جو ہے نا وہ بغل میں چھپا کے بیٹھے ہیں، تو یہ جو ہے کیبنٹ سے اس کی منظوری ہو چکی ہے۔ یہ اپنے صوبائی حکومت کا ڈرافٹ ہے، اور انشاءاللہ یہ اسمبلی میں بھی جائے گا۔ اور ایک اور کنفیوژن میں دور کر دوں کہ کوئی اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے نا میں جی بی کا کوئی زیادہ وفادار ہوں اور اگلا غدار ہے، تو یہ ذہن سے نکال۔ یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صوبائی حکومت ہی کا تیار کرتا ہے، ہم سب جی بی کے ہیں۔ اس کو 2025 ایکٹ کا آپ نام دے رہے ہیں یا 2012 کو امینڈمنٹ کی گئی؟ 2012 میں امینڈمنٹس ہیں، جو چیزیں رہ گئی تھی، مثلا 2004 تک میں نے بتایا نا کہ کہیں پہ کوئی مشاورت نہیں تھی، کوئی نوٹس اس علاقے میں نہیں دیا جاتا تھا، اب وہ 2012 میں وہ ایڈ ہوا تھا۔ اب جو بھی اس کا ڈرافٹ کیبنٹ نے جس کی منظوری دی ہے اسی کے تحت آپ نے ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ اب یہ سارا جو ہے وہ 6 جنوری سے آن لائن ہو گیا۔ آن لائن ہونے کا فائدہ ہی ہوا، چکا ہے بالکل۔ یہ ڈرافٹ صوبائی حکومت کا خود تیار کرتا ہے یا وفاقی حکومت صوبائی کی طرف سے بھیجا گیا؟ صوبائی حکومت کا ہے، کسی ایس آئی ایف سی کی طرف سے ہمیں کوئی ڈرافٹ موصول نہیں ہوا۔ ابھی تک ایک میں کلیئر کر دوں، یہ جو ہم نے کیا ڈیجیٹل اور آن لائن کیا، اس کا فائدہ کیا ہوا؟ آپ کو پہلے پتہ ہی نہیں ہوتا تھا وہ لیز مل جاتا تھا۔ اب جس نے اپلیکیشنز دی ہیں آپ ایک کلک پہ پتہ چل جاتا ہے کہ استور میں کس کے نام پہ، ہنزا میں کس کے نام پہ۔ سر یہ اگر اس کو پھر آن لائن سسٹم میں تو کوئی اپریشیٹ نہیں کرے نا۔ ہم ابھی اس طرف بڑھیں گے شاہ جی۔ میں ایک اور چیز میں بنیادی طور پہ جو کنفیوژن ہے عوام میں، ہم وہ چاہ رہے ہیں کہ پہلے وہ کلیئر ہو
کہ یہ جو نیا ایکٹ ہے جو پنجاب کے پی اور سندھ اور بلوچستان حکومت کو ایس آئی ایف سی فیڈرل حکومت کے پلیٹ فارم سے جو ان کو بھیجا گیا ہے ڈرافٹ، آپ کا یہ کہنا ہے کہ گلگت بلتستان حکومت نے اپنی اسی کی کابینہ نے خود بنایا، وفاق کی طرف سے کوئی موصول نہیں ہوا، اور ہم نے اپنے صوبے کے عوام کے مشکلات، ان کے مفادات، ان کو جتنا ہم فیسلیٹیٹ کر سکتے ہیں میکسیمم وہ چیزیں ہم نے ایڈ کی ہیں. تو یہ اس کو کلیئر یعنی اس میں وفاق کی کوئی مشاورت نہیں ہے، ٹوٹلی آپ کی اپنی کیبنٹ نے اس کو تیار کیا. سر ہماری کیبنٹ کا ہے، کیبنٹ نے منظوری دی ہے. اچھا شاہ جی، آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ ٹوٹلی آپ کی کیبنٹ نے اس کو تیار کیا ہے اور آپ کی کیبنٹ نے ہی اسے منظور کیا، اس میں وفاق کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، نہ ہی ایس آئی ایف سی کا کوئی عمل دخل ہے. جبکہ ہماری معلومات کے مطابق 10 فروری کو وفاق نے ایس آئی ایف سی کی جو مشاورت سے جو تیار ہوا تھا، وفاق نے مسودہ بھیجا ہے، جیسے پنجاب گورنمنٹ کو، کے پی گورنمنٹ کو، بلوچستان، سندھ بشمول آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو 10 فروری کو بھیجا گیا ہے. اور اس میں واضح طور پہ وفاق نے یہ کہا ہے کہ یہ گلگت بلتستان کی صوبائی حکومت کی مکمل مشاورت کے ساتھ ہم نے اس کو تیار کیا، لہٰذا اب اسے فی الفور اسمبلی سے پاس کیا جائے. علی شیر مجھے ٹائم دیں گے، میں اس چیز کو کلیئر کر دوں گا. میرے پاس اگر ٹائم نہیں ہوگا تو میں کنفیوز ہو جاؤں گا اور چیز آپ کی جو نا وہ بالکل ہم کلیئر کریں. میں بھی بتاتا ہوں. یہ جو گلگت بلتستان کو آئینی عبوری صوبہ بنانے کے لیے فروغ نسیم صاحب ہمارے لا منسٹر تھے فیڈرل میں، انہوں نے ایک ڈرافٹ بھیجا. یہ سپٹمبر 2021 کی بات ہے. وہ ڈرافٹ جو ہے صوبے کو بھیجا گیا کہ فیڈرل یہ چاہتی ہے. ظاہر ہے فیڈرل کو کوئی بھی ہمیں کوئی تجاویز دے سکتا ہے، کوئی بہتری کے لیے بتا سکتا ہے، لیکن صوبے کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے کیبنٹ میں جائے گا، اسمبلی میں جائے گا، اسمبلی میں اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوگی، اسمبلی سے وہ اگر ڈرافٹ یا ایکٹ یا جو بھی آپ اس کے امینڈمنٹس کے بعد پاس ہوگا تو سر اسمبلی میں کوئی کہاں سے آ کے لوگ بیٹھے. نہیں مجھے کائنڈلی کلیئر کرنے دینا. اسمبلی میں 24 حلقوں سے منتخب نمائندے ہیں نا، انہوں نے عوام سے ووٹ لیے نا، ایک ونر رہا ہے، ایک رنر اپ رہا نا. جو ونر رہا ہے وہ اسمبلی میں آیا، اس میں سے کچھ لوگ کیبنٹ میں آئے، کیبنٹ میں وہ ڈرافٹ ہے. تو وہ کیا کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے 12 وزیر اور 2 مشیر جو ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ کہیں بکے ہوئے ہیں کہ وہ جو بھی کام کریں گے غلط کریں گے، اور باہر بیٹھ کے ایک بندہ جو ہے نا وہ باہر جو بیٹھے ان کی تو بات ہی نہیں کر رہے نا، ان کا ہم بیانیہ اپنی سکرین پہ اس پروگرام میں لانا چاہ رہے ہیں. ہم صرف ابھی بات کر رہے ہیں کہ آپ کی حکومت بضد ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ وفاق نے ہمیں کوئی ایسا ڈرافٹ نہیں بنایا، ہماری کیبنٹ نے خود تیار کیا. میں اس کو ایک اور اینگل سے کلیئر کرتا ہوں. لیٹس سپورٹ اگر وفاق نے کوئی ڈرافٹ بھیجا بھی ہے تو وہ ہماری کیبنٹ میں، اس کے بعد اسمبلی میں جائے گا. 10 فروری کو بھیجا ہے سر میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، اور اس میں واضح طور پہ یہ مینشن ہے کہ صوبائی حکومت کی مکمل مشاورت کے ساتھ اس کو تیار کیا گیا ہے، لہٰذا اب صوبائی حکومت اسے جلد از جلد اپنی اسمبلی سے منظور کرائے. عاقل صاحب آپ کو بھی گفتگو میں شامل کرتے ہیں. شاہ صاحب کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایکٹ مکمل طور پہ ہماری کابینہ کا خود تیار کرتا ہے، جبکہ 10 فروری کو یہ وفاق کی طرف سے جیسے پنجاب، سندھ، بلوچستان، کے پی اور آزاد کشمیر کو مسودہ بھیجا گیا ہے، اسی ہی تاریخ کو وفاق گلگت بلتستان کو بھی بھیجا گیا، اور اس میں واضح طور پہ مینشن ہے کہ یہ صوبائی حکومت کی مشاورت کے ساتھ تیار کیا گیا ہے. آپ کی معلومات کیا کہتی ہیں اس حوالے سے؟ تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے تو علی بھائی آپ کا اور میں ادارے کا تہ دل سے شکر گزار ہوں، کیونکہ یہ میرے لیے صرف ایک میڈیا ہاؤس یا ادارہ نہیں بلکہ میرے لیے ایک انسٹیٹیوٹ کا درجہ رکھتا ہے. جو میں آج یہاں بیٹھ کے بولتا ہوں تو یہ سب کچھ کریڈٹ کے ٹی وی کو جاتا ہے، جہاں سے میں نے سیکھا ہے کام کو. جہاں تک آپ کا سوال ہے، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ آگاہ کرنا چاہوں گا، بتانا چاہوں گا کہ میں، آپ یا پھر شاہ جی، ہماری خواہش سے چیزیں چینج نہیں ہو سکتی ہیں. گلگت بلتستان ایک تلخ کی حقیقت ہے. میں اور آپ اگر نہ مانیں تو بھی گلگت بلتستان ایک ڈسپیوٹ ٹریٹری ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس کے فیصلے بھی پھر اسی حساب سے ہی کرنا لازم ملزوم ہے. جہاں تک شاہ جی کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈرافٹ ہم نے خود تیار کیا ہے، تو آپ کی جو انفارمیشن ہے اس کو میں آن کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہوں گا کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جس طرح دیگر صوبوں میں یہ ڈیولپمنٹ ہوئی تھی، اسی ڈیولپمنٹ کو گلگت بلتستان میں بھی پہنچایا جا چکا ہے. اب جہاں تک اگر گلگت بلتستان میں اسمبلی کو یا پھر ان کی کابینہ کو اعتماد میں لیا گیا ہے، تو پھر ان کے ہی اس وقت جو اتحادی ہیں پیپلز پارٹی والے اور پیپلز پارٹی کے صوبائی صدر امجد ایڈوکیٹ صاحب جو ہیں، وہ آئے روز چیخ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اعتماد میں لیے بغیر اس طرح کا ایک ڈرافٹ تیار ہو رہا ہے. ہمیں علم ہی نہیں ہے کہ ہمیں علم ہی نہیں ہے. اچھا امجد بائی دی وے کیبنٹ کا ایسا نہیں ہے، ان کے 2 منسٹرز کیبنٹ میں ہیں. وہ امجد پہلے اپنے جو پیپلز پارٹی کے 2 منسٹر بہاف آف منسٹر وہ کہہ رہے ہیں، منسٹر کے بہاف پر ہی کہہ رہا ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں
کہ وہ امجد پہلے اپنے جو کیبنٹ میں منسٹرز بیٹھے ہیں، سینئر منسٹر ہے انجینئر اسماعیل صاحب، اور سب سے سینئر ترین وہ پارلیمنٹیرین ہے جی بی کے، 6 مرتبہ وہ آئی تھنک جیت کے آئے ہیں، وہ پہلے اپنے کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے منسٹرز سے پوچھیں۔ میں اس چیز کو آگے بڑھاؤں گا کہ ایک تو امجد ایجوکیٹ کی جانب سے یہ چیخ و پکار کیا جا رہا ہے کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا جا رہا ہے۔ جہاں تک کل آپ نے پریس کانفرنس کی بات کی، وہ پریس کانفرنس ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ وزیر اعلیٰ صاحب خود کریں گے۔ عین موقع پر وزیر اعلیٰ صاحب اس پریس کانفرنس میں نہیں آئے، ہمارے ساتھ انٹرویو لائن اپ کیا تھا وزیر اعلیٰ صاحب نے اسی مائنر منٹس کے حوالے سے۔ وہ موقع پر جو ہے پریس کانفرنس پہ نہیں آئے، ان کی جگہ میں ایمان شاہ صاحب اور دیگر جو ان کے نمائندے آئے، انہوں نے کلیئر کرنے کی کوشش کی، لیکن بہت سے کنفیوژنس موجود تھے جس کو کلیئر نہیں کر سکے۔ دیکھیں یہ ڈرافٹ علیشیر بھائی آپ نے بھی پڑھا ہوگا، اس ڈرافٹ میں ایک پوائنٹ ایسا ہے جس پر غور کرنے کی اشد ضرورت ہے تاکہ آنے والے دنوں میں اس حکومت کے لیے اور اس ریاست کے لیے کوئی پرابلم کریٹ نہ ہو جائے۔ صحیح، بالکل بجائے آپ جو پوائنٹ یہ ہے کہ جتنے بھی پہاڑ ہیں وہ حکومت کے اس میں آئیں گے۔ نہیں، اس پہ ابھی شاہ جی کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ شاہ جی، چونکہ ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وفاق کی طرف سے کوئی ڈرافٹ نہیں آیا، اور ہم نے جو پڑھا ہے اس میں واضح طور پہ یہ مینشن کیا گیا ہے کہ اس ایکٹ کے تحت گلگت بلتستان کے تمام پہاڑ، تمام وہ زمینیں جہاں پہ معدنیات ہیں، وہ حکومت کے دسترس پہ جائیں گی، حکومت کے ملکیت میں وہ شمار ہوں گی۔ گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے جاری رکھتے ہیں۔ ناظرین، بڑھتے ایک مختصر سے دورانیے کے وقفے کی جانب، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی، خوش آمدید۔ شاہ جی، اس ایکٹ میں، ڈرافٹ میں یہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ تمام پہاڑ اور وہ زمینیں جہاں پہ معدنی ذخائر ہیں ان کی ملکیت حکومت گلگت بلتستان کے پاس ہوگی۔ یہ پہاڑ اور یہ جو معدنی ذخائر ہے، کیا اس میں پبلک کمیونٹی کی ملکیت نہیں ہے؟ یہ خالصتاً حکومت کی ملکیت میں جائیں گے؟ اب مجھے ویسے ایک چیز مجھے سمجھا دیں، میں شاید اس کو میں سمجھ نہیں پایا ہوں کہ پچھلے 76 سالوں سے یہ جو پہاڑ کے لیز اور یہ سارا آپ کو این او سیز اور اس کا لیز کون دے رہا تھا؟ حکومت دے رہی تھی یا وہ گاؤں کے کوئی کمیٹی دے رہی تھی؟ حکومت دیتی، کمیونٹی شیئرنگ میں آن بورڈ تھی، اور کمیونٹی کی وہاں پہ ایکٹیویٹیز کے حوالے سے کمیونٹی کی اجازت لازم ڈکلیئر تھی۔ میں آپ کی تھوڑی سی درستگی کر لوں، یہ 2012 تک جو ہے کسی کمیونٹی کو آپ پڑھ لیں اس کو، 2012 تک گلگت بلتستان میں ایک ڈائریکٹر لیول کا آفیسر کسی بھی پہاڑ کے کسی بھی علاقے کا لیز دیتا تھا، اور آگے جا کے گاؤں والوں کو 3 سال بعد پتہ لگ جاتا تھا کہ یہاں پہ یہ لیز دی گئی ہے۔ شاہ جی، یہ اداریاتی کمزوریاں ہوں گی، لیکن میں صرف ایک بات آپ کی بڑھانا چاہ رہا ہوں، اس میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس میں یہ واضح طور پہ مینشن ہے کہ لیز مقامی ہی افراد کو دی جائے گی، غیر مقامی افراد کو پارٹنرشپ میں شامل کرے گا یا بورڈ آف ڈائریکٹر میں لے گا تو تب لیز دی جائے گی، اور اس میں یہ بھی شامل کیا گیا تھا کہ کمیونٹی ڈے فرسٹ سے آن بورڈ ہوگی اور محکمہ کمیونٹی کو آن بورڈ لے گا۔ آپ کس ڈرافٹ کی بات؟ میں یہ 2012 کی بات کر رہا ہوں۔ اب 2025 تو وفاق کی طرف سے آیا جس کو آپ ڈینائی کر رہے ہیں۔ سر، اس میں کہیں پہ بھی یہ ذکر نہیں ہے کہ کسی مقامی یا غیر مقامی کو دیا جائے گا۔ 2012 میں تھوڑی سی بہتری لائی گئی، اس میں جو ہے وہ لیز باقاعدہ ایک نوٹس دیا گیا کہ علی شیر نے فلاں جگہ کے لیے اپلائی کیا ہے، اگر کسی کو اعتراض ہے، کوئی اس کو تکلیف ہے، کوئی مسئلہ ہے تو وہ آ کے رجوع کر لیں۔ اس سے پہلے یہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ اس میں کہیں پہ یہ نہیں لکھا ہے کہ مقامی یا غیر مقامی، لوازمات بتائی گئی ہیں، رولز ریگولیشنز بتائے گئے ہیں، طریقہ کار بتایا گیا ہے کہ اس کے تحت کوئی بھی اپلائی کرے گا اس کو یہ لیز دیا جائے گا۔ میں دوبارہ سے آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا، قیامت ٹوٹ پڑی کہ پہاڑ اور زمین، دریا، سب کچھ جو ہے وہ حکومت نے اپنے، اس سے پہلے دوبارہ سے میں آپ کو کلیئر کروں، لیز کہیں پہ بھی آپ جائیں، پنجاب میں جائیں، کے پی جائیں، آپ بلوچستان جائیں، اے جے کے جائیں، لیز کا جو بھی طریقہ کار ہے آپ گورنمنٹ کے پاس رجوع کرتے ہیں۔
گورنمنٹ آپ کو وہ دیکھ کے جو بھی فیس بنتی ہے, جو بھی کرائٹیریا ہے, اس پہ آپ کو لیز دے جاتا ہے سر. صرف اس میں ہم نے یہ کوشش کی ہے اس دفعہ کہ اس میں کمیونٹی کو شامل کیا جائے, 60% اس علاقے کے عوام کے کنسنٹ کو شامل کیا جائے, اور اس میں رائلٹی کا ذکر کیا جائے جو اس سے پہلے کسی نے ذکر ہی نہیں کیا. وجہ شاہ جی, چلے آپ ہی کی بات ہم تسلیم کر لیتے ہیں. تو اب اس طرف ہم دوبارہ آتے ہیں اس ایکٹ میں جو مینشن ہے کہ یہ تمام تر معدنیات کے ذخائر والے ایریا سب حکومت کی ملکیت میں چلے جائیں گے. مختصراً ہاں یا نہ میں یہ بتا دیجیے گا. دیکھیں باقی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ کمیونٹی کو آن بورڈ, وہ آپ کی حکومت نے اگر اس طرف اقدام اٹھایا تو وہ خوش آئند اقدام ہے, آپ کمیونٹی کو آن بورڈ کر رہے ہیں. لیکن کیا ہم یہاں پہ متنازع خطے کی بھی بات نہیں کریں گے؟ ہم سب پاکستانی ہیں اور ہم پاکستان کے سربلندی کے لیے ہم پنجاب, سندھ, بلوچستان کے شہریوں سے بڑھ چڑھ کر ہم پاکستانیت کا پرچار کرتے ہیں. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, متنازع کی بھی بات نہیں کریں گے ہم. مختصراً یہ ہاں یا نہ میں جواب دیجیے گا کہ یہ تمام تر پہاڑ, معدنیات والے ذخائر والی زمینیں حکومت کے ملکیت میں لی جا رہی ہیں, ہاں یا نہ؟ میں سر میرے پاس جو اطلاع ہے, میرا تجربہ ہے, یا مجھے جس چیز کا پتہ ہے کہ میرے گاؤں کے اوپر جو بھی پہاڑ ہے, چراگاہ ہے یا جو بھی چیزیں ہیں وہ میری ملکیت ہیں. اس ایکٹ میں واضح طور پہ مینشن کیا گیا کہ حکومت کی ملکیت میں ہوں گے. آپ نے ایکٹ نہیں پڑھا ہے شاہ جی؟ مجھ سے مشاورت کی جائے گی. میرے گاؤں کے اوپر جو بھی چیز کرنی ہے مجھ سے مشاورت ہوگی, اور سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ اس علاقے کے لوگوں کے کنسنٹ کے بغیر کوئی انویسٹر جا کے اس ایریا میں کام کرے گا. اس مسودے میں عاقل صاحب آپ نے بھی چونکہ اس کو پڑھا ہے, اس مسودے میں واضح طور پہ یہ لکھا گیا ہے کہ یہ مسودہ گلگت بلتستان حکومت کے ساتھ مکمل مشاورت کی بنیاد پہ تیار کیا گیا ہے. جب عوامی جو نمائندے ہیں جو اس وقت نمائندگی کر رہے ہیں اسمبلی کی, ان کی مشاورت سے یہ مکمل کیا گیا, تو آپ بھی اس حکومت کا شامل ہیں. آپ انفرادی رائے کیسے رکھ سکتے ہیں؟ شاہ صاحب کی بات کو آپ کس زاویے میں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ گلگت بلتستان کے جتنے بھی منتخب اس وقت نمائندے ہیں, بالخصوص حکومت کا جو حصہ ہیں, وہ کسی نہ کسی شکل میں اس کا حصہ ضرور ہے. ان کو سوچنا ہوگا ان معاملات کو لے کر عوام کے سامنے آ کر ان کو تمام چیزیں کلیئر کرنے کی اشد ضرورت ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ صرف فرد واحد کسی کی کہانی نہیں ہے, اس میں بہت سے اس وقت حکومتی جو نمائندے ہیں وہ بھی کسی نہ کسی شکل میں انوالو ہیں. لیکن آپ کو معلوم ہوگا کہ پیپلز پارٹی کا یہ نعرہ تھا کہ پہاڑ کی چوٹی سے لے کر دریا کے کنارے تک گلگت بلتستان کے لوگوں کا ہے. اور پھر اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے اس حکومت نے یہ کہا کہ ہم نے پہاڑ کی چوٹی سے لے کر دریا کے کنارے تک آپ لوگوں کو ہم نے ملکیت دے دی ہے اپنے دور حکومت میں. اب دوبارہ یہ پوائنٹ اٹھ چکا ہے جو ابھی آپ نے ذکر کیا کہ اس ڈرافٹ کے بقولے کہا گیا کہ پہاڑ جو ہیں وہ حکومت کی تحویل میں ہوں گے. اچھا, ڈرافٹ مکمل شکل میں پڑا ہوا ہے, اس کو کنفیوز کیا جا رہا ہے. اچھا, اس کو کنفیوز کیا, یہ میں کلیئر کر لوں پہلے, یہ کنفیوز ہو رہا ہے. اچھا, اس کا کہنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر کسی کمپنی کو وہاں اگر ٹھیکہ مل جاتا ہے مائنس کا, پھر وہاں اس کو لیز دی جاتی ہے, تو جب چاہیں حکومت جو ہے اس کی لیز کسی وقت بھی ختم کر سکتی ہے, کسی دوسرے کو کسی بھی ایمرجنسی کی بنیاد پہ یا عوامی مفاد کی بنیاد پہ. اس کو دوبارہ سے کلیئر, میں دوبارہ سے کلیئر کرتا ہوں. عاقل صاحب نہیں, ایک منٹ, ایک چیز میں دوبارہ سے میں کلیئر کرتا ہوں کہ یہ جو لیز کا ایشو تھا, اس میں آج سے تقریباً جولائی 2023 تک, خالد خورشید صاحب چیف منسٹر تھے 3 جولائی 2023 تک, اس وقت بھی لیز جو ہے حکومت کی ملکیت تھی, حکومت کی اجازت سے لیز ملتی تھی, اس کرائٹیریا پہ ملتی تھی. اس وقت مینول سسٹم تھا, آج اس کو آن لائن کیا گیا ہے. اس میں کوئی مجھے ایک چیز بتا دیں کہ آج تک کوئی اگر آپ کے پاس ایگزامپل ہے کہ پچھلے کسی بھی حکومت میں حفیظ صاحب ہیں, مہدی شاہ صاحب ہیں, میر غضنفر ہیں, ناشاد صاحب ہیں, پیر کرم علی شاہ صاحب ہیں, یا اس سے پہلے جو بھی رژیم ہے, مجھے وہاں پہ لیز جو ہے کسی بلتستان میں, استور میں, ہنزا میں لوگوں نے اپنی مرضی سے کسی کو دی ہو, تو لیز سر پہلے بھی حکومت ہی دیتی تھی. خطے کلامی کی معافی چاہتا ہوں, ماضی کی حکومتوں کی کارکردگی پہ کبھی بات نہیں کر رہے, 2025 ایکٹ پہ بات کر رہے ہیں. 2025 میں بھی جس طرح 2012 کا تھا یا اس سے پہلے کیا تھا, اسی طرح لیز دینے کا اختیار حکومت کے پاس. چلے مان لیتے ہیں اس بات کو, اس کو کنفیوز کیوں کیا جائے. اس پہ دوبارہ بات کریں. اس میں بالکل ٹھیک ہے, کسی حد تک کی سابقہ حکومتوں میں بھی اس میں خامیاں پائی گئی ہیں, بالکل خامیاں پائی گئی ہیں. اب اس میں آپ اگر یہ چاہتے ہیں, آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ یہ چاہتے ہیں کہ لیز دینے کا اختیار جو ہے متعلقہ علاقوں کے پبلک کو دیا جائے,
तो वो एक अलग बात हम है। ये नहीं कह रहे हैं हुकूमत ही सर, के पास लीज हुकूमत- का इख्तियार सर, रहे लीज शाहजी, हुकूमत इख्तियार के पास- मलकियत की बात हम कर रहे सर, हैं। मलकियत का इख्तियार अवाम के पास है। सर इस एक्ट में वाज़ेह लीज- तौर पे लिखा हुआ है मलकियत हुकूमत के पास रहेगी। सर, हुकूमत मीन्स की लीज देने का इख्तियार हुकूमत के पास सर है। मलकियत लिखी हुई है, अलीशर भाई, लीज की इसको डेफिनेशन ना- आगे बयान की गई है, इसको- लीज की डेफिनेशन आगे इसके- बयान की गई है। इसके- गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से हम जारी रखते हैं, बढ़ते हैं एक मुख्तसर से दौरानिए के वक्फे की जानिब, हमारे साथ रहिएगा। खुश आमदीद। शाहजी, ये बताइएगा कि चूँकि अब आपने ये तस्लीम कर लिया है कि हम नया मसवदा बन चुका है, वफाक के साथ मशावरत के साथ मुकम्मल तौर पे तैयार हुआ है और इसको अनकरीब हम कैबिनेट से मंजूरी के बाद असम्बली से भी इसको मंजूर करेंगे। तो गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत की तरफ से मशावरती अमल में इस एक्ट को तैयार करने में कौन सी शख्सियात शामिल थी वफाक के साथ? देखें, मुशावरती जो अमल है फेडरल के साथ कोई अगर मुशावरत की गई है तो मुमकिन है की गई होगी, लेकिन हमारे पास भी अल्लाह के करम से जीबी के अंदर हमारी अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप में और हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, जो रेलेवेंट इदारे हैं, उनमें इतनी कैपेसिटी है कि वो किसी भी हवाले से कोई भी आपका ड्राफ्ट बिल इसको तैयार कर सकते हैं। इसमें ये ज़रूरी नहीं, हाँ अगर ज़रूरत पड़ जाती है तो आप मुशावरत, ये पाकिस्तान हमारा अपना मुल्क है, हम अपने मुल्क के किसी भी इदारे के साथ हम मुशावरत कर सकते हैं, लेकिन अभी तक जो भी चीज़ें की गई हैं वो अपने क्या कह सकते हैं उसको, एक्सपर्टीज़ की बुनियाद पे की गई हैं और इसमें कोशिश ये की गई है कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को मैक्सिमम फैसिलिटेट किया जाए और इसका रिजल्ट भी आए। मैं मुख्तसर एक चीज़ बताता हूँ नाजरीन, आपको मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये गिलगित बल्तिस्तान माइन एंड मिनरल्स 2025 का जो वफाक की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत, पंजाब, सिंध, केपी और आज़ाद कश्मीर को भिजवाया गया था। इसमें वाज़े तौर पर मैं शाहजी आपको भी ये दिखाना चाह रहा हूँ, चूँकि आप हुकूमत में और आप खुद ही इससे लाइल्मी का इजहार करें, तो इसमें वाज़े तौर पर लिखा गया है कि गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत की मुकम्मल मशावरत के साथ इसे हतमी किया गया है। अब गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने इसे जल्द अज जल्द वफाकी असम्बली से इसे मंजूर करवाना है। सर, मैंने तो डिनाई मशावरत नहीं में कौन शामिल था? मैंने ये डिनाई नहीं किया, मैंने ये कहा कि अगर किसी मरहले पे मुशावरत की किसी चीज़ में, मतलब चाहे वो ग्रीन टूरिज़म हो, उस पर बड़ा शोर उठा, आज ग्रीन टूरिज़म पे कोई बात क्यों नहीं कर रहा? पुंजा में जो पीटीडीसी का होटल दिया गया ग्रीन टूरिज़म में, उसमें कहा जा रहा था ना कि लुट गए, आज वो बन गया, बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया, लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल गई। वो बातें आपकी समझ आ रही हैं शाहजी, इसमें क्या आपके इल्म में नहीं है कि हुकूमत की तरफ से कौन सी शख्सियत मशावरत में थी? मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि अगर किसी स्टेज पे जरूरत महसूस की गई मुशावरत की तो उस लेवल पे मुशावरत की गई होगी। आपके इल्म में नहीं है कि हुकूमत ने किन शख्सियत की जिम्मेदारी लगाई थी? मुशावरत जो है उसको मतलब एक अच्छा इकदाम करार दिया। वज़ीर आला साहब ऑन बोर्ड थे? जाहिर है सर। और कौन शख्सियत थी? चीफ सेक्रेटरी साहब ऑन बोर्ड थे इस मशावरती अमल में? वो जो सूबे के बड़े हैं, गवर्नर साहब हैं, चीफ सेक्रेटरी, आपके इल्म में नहीं है, ये कैसी बात है? जरूरी नहीं है कि हम हर चीज को ना खुसूसी इत्तलात और नशरियात है, आपने आवाम को आगाही देनी है और आपके इल्म में ना हो। मैं अलीशर डिनाई नहीं कर रहा हूँ, मुशावरत की जहाँ पे जरूरत महसूस की गई, मुशावरत जरूरी भी है, मुशावरत की गई होगी। ड्राफ्ट जो भी होगा, फाइनल जो भी चीज़ होगी, ठीक हो गया, वो होगी अवामी मुफाद के तहत, अवाम के लिए और अवाम के मुफाद। शाहजी इसमें मैं मुख्तसरन आपको बताऊंगा, आखिर साहब फिर आपकी तरफ आता हूँ। हुकूमत किसी भी वक्त, चंद एक चीदा पॉइंट बता रहा हूँ, हुकूमत किसी भी वक्त वसी तर मुफादात के तनाजुर में अलाट करदा ज़मीन या पहाड़ मुतलका कंपनी से वापस ले सकती है। मज़कूरा कंपनी को मुआवजा दिया जाएगा, मुआवजा किस बुनियाद पर दिया जाएगा, किन टर्म एंड कंडीशन में दिया जाएगा, उसका कहीं हमें नज़र नहीं आया, हो सकता है कि शायद मेरी नज़र से भी ना गुजरा हो। ये एक्ट गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत की मशावरत से तैयार किया गया है। हुकूमत की जानिब से कौन सी शख्सियात थी उसका आपको इल्म नहीं। इस एक्ट में वाज़े तौर पे कहा गया है कि जल्द अज जल्द सूबाई असम्बली से मंजूर किया जाए और बदस्तूर अभी तक TGMA के तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं।
اچھا چلیں یہ چیزیں تو ایک طرف رکھتے ہیں. اب چونکہ آپ کے علم میں یہ بھی نہیں ہے کہ مشاورت میں حکومت کی جانب سے کون کون سی شخصیات شامل تھے, اس کو بھی ہم ایک طرف رکھتے ہیں. اب آپ اس ایکٹ کے لیے عوام کو اعتماد میں لینے کے لیے کیا آپ کا طریقہ کار ہوگا, اس پہ ہم آتے ہیں. عاقل صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ معاون خصوصی صاحب کا تو یہ کہنا ہے کہ مشاورتی عمل میں یقیناً کوئی نہ کوئی شامل ہوا ہوگا, لیکن ان کے علم میں نہیں ہے کہ وہ کون سی شخصیات تھیں. دیکھیں ایمان شاہ صاحب ایک صحافی بھی رہے ہیں, تو اس لیے ہمیشہ وہ سوچ سمجھ کے بولتے ہیں. اس لیے انہوں نے, شریف انسان ہے, جھوٹ بولنا بہتر نہیں سمجھا, اور انہوں نے کہا کہ لا علمی کا اظہار کیا. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس ڈرافٹ کی تیاری میں مشکور ہے. ہاں دیکھیں صحافی رہا ہے, تو اب اس ڈرافٹ کی تیاری کے دوران جو ہیں اس طریقے سے جس طرح پہلے شاہ جی نے کہا کہ ایک جمہوری سسٹم میں جو ہیں منتخب نمائندے ہوتے ہیں جو کیبنٹ کا حصہ ہوتے ہیں یا اپوزیشن کا حصہ ہوتے ہیں, تو ان کی کابینہ کے ہی جو ممبران ہیں ان میں سے کہیں کو اعتماد میں نہیں لیا گیا ہے. جو پیچھے اس وقت جو ہیں اپنی ان سے پرسنل گفتگو کی جاتی ہے آف دی ریکارڈ, تو ان کی جانب سے یہ لا علمی کا اظہار کیا جاتا ہے, کیونکہ اس وقت خود پیپلز پارٹی کے بندے انہوں نے خود کہا کہ حکومت کا حصہ ہیں, وزیر ہیں, لیکن خود اس پارٹی کے صوبائی صدر لا علمی کا اظہار کر رہا ہے. تو ایک تو ہونا یہ چاہیے کہ جو منتخب نمائندے ہیں, عوام کے نمائندے ہیں, سب سے پہلے عوامی نمائندوں کو اعتماد میں لیا جائے. اگر عوامی نمائندے ہی اعتماد میں نہیں لیے گئے ہیں تو پھر عوام کو کب اعتماد میں لیا جائے گا؟ شاہ جی آپ کی بات کو کریکٹ کرتا ہوں, پہ لے کے جانا چاہیے. کابینہ میں شاہ جی ابھی بھی بتا نہیں سکتے ہیں, کیونکہ اس طریقے سے کابینہ کو کہیں بٹھا کر یہ نہیں کہا گیا کہ ڈرافٹ ہے, آپ کیا کہتے ہیں تجاویز دے دیں تاکہ اس کو فائنلائز کر سکیں. ایسا کچھ شاہ جی خود کہہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوا ہے. تو اب اسمبلی میں کب لے کے جائیں گے, یہ ہم پوائنٹ یہ اسمبلی میں کب پیش کریں گے؟ وہ جب اسمبلی میں جب بھی جو رائٹ ٹائم ہوگا نا, صحیح, وہ اسمبلی میں بھی جائے گا. عوامی نمائندے شاہ جی کیوں نہیں عوام کو اعتماد میں لے رہے ہیں؟ تمام تر حکومت کی ذمہ داری آپ کے سر پہ ہے, آپ عوام کو کلیریفیکیشن دے رہے ہیں. میں ایک اور چیز آپ کو بتاتا ہوں. لینڈ ریفارم ایکٹ پہ پورے جی بی کے عوام کے پاس ہم حکومت گئی, منسٹرز گئے, کمیٹی ہمارے پاس 1 منٹ رہ گیا ہے. نہیں ٹھیک ہے, وہ اس پہ مشاہدہ کی گئی. اسی طرح اس پہ بھی جو ہے مائنز اینڈ مینز کا جو بھی ایکٹ ہے نا, اس کے اوپر بھی عوام کو اعتماد میں لیا جائے گا اور یہ بہتر فیصلہ ہوگا, عوام کے مفاد میں ہوگا. رہی بات مشکل ترین وقت ہے, اس پر عوامی نمائندوں کو آپ اعتماد میں نہیں لے رہے ہیں, تو مشکل ترین وقت آتے جاتے رہتے ہیں سر, یہ چلتا رہتا ہے. انشاءاللہ ہم خلوص نیت سے فیصلے کر رہے ہیں. بے شک ہماری مخالفت بہت ہو رہی ہے, چونکہ سوشل میڈیا پہ پورا ایک بریگیڈ بیٹھا ہوا ہے, ان کا کام یہی ہے کہ لوگوں کو گالیاں دیں. تو وہ ہم گالیوں کا مقابلہ جو ہے ہم عملی کام سے کریں. ہم آپ سے امید بھی یہ کرتے ہیں کہ آپ عوامی خواہشات کے عین مطابق کام کریں, چونکہ ابھی تک ہمارے معاون خصوصی وزیر اطلاعات و نشریات گلگت بلتستان صاحب جو ہے نا وہ لا علمی کا اظہار کریں, ایک تو اس ایکٹ کے حوالے سے, اور دوسرا ان کے علم میں یہ بھی نہیں ہے کہ حکومت نے مشاورتی لا علمی نہیں کیا. میں نے بہت ساری چیزوں کو آپ کو کلیئر کر دیا. آپ نے ایک مشاورت کا میں نے یہ کہا کہ کسی لیول پہ مشاورت ہو چکا ہو. اس میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا بس آخر میں. ہم ان سے یہ امید کا اظہار کرتے ہیں بطور ایک جرنلسٹ بھی, اس خطے کا باشندہ ہونے کے ناطے, کہ جو بھی فیصلہ ہو عوامی نمائندوں کو اعتماد میں لے کر, عوام کو اعتماد میں لے کر کیا جائے, تاکہ آنے والے دنوں میں خطے کے لیے اور ریاست کے لیے مشکلات کا سامنا. وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان سے بھی یہ گزارش کریں گے کہ عوام کے ووٹ سے منتخب ہو کے جو شخصیات اس وقت اسمبلی میں بیٹھی ہیں, عذرائے کرم آپ انہیں آگے کریں کہ وہ مائنر منرلز پہ عوام کو اعتماد میں لینے کی کوشش کریں, نہ کہ ہمارے شاہ جی کو آپ ہر اہم معاملے میں, ہر اس معاملے میں جہاں عوام آپ کے مد مقابل ہوتی ہے, عوام کو مطمئن کرنے کے لیے آپ ہمارے شاہ صاحب ہی کو اکیلے میدان میں اتارتے ہیں. آپ سے پھر ملاقات ہوگی اگلے ہفتے, تب تک اجازت دیجیے, اللہ حافظ.